اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تدبر قرآن کریم کے سلسلے میں سورہ حجرات میں ہم بحث کر رہے تھے، اور سورہ حجرات کی دوسرے حصے میں ہم نے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک پاس کی، اور اس میں ایک دو آیات باقی تھیں، اور اس کے بعد ہم تیسرے حصے کی طرف جائیں گے۔ دوسرے حصے کا جو موضوع تھا یہ تھا کہ اگر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں مومنین کے درمیان، تو ان جھگڑوں کا رائے حل کیا ہے، کس طریقے سے ان جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو جھگڑے کا باعث بنتی ہیں، کون سی ایسی اخلاقی صفات ہیں جن کو اپناتے ہوئے ہم معاشرے کے اندر امن قائم کر سکتے ہیں، رواداری قائم کر سکتے ہیں، اخوت اور بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں، اور جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، اور اسلامی معاشرے کو کمال کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے اجتناب کرو، کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں ہیں، گناہ ہیں، بعض گمان گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اسے ناپسند کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے، تم اس سے کراہت رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک بیسک مسئلے کو بیان کیا، اخلاقی مسئلے کو، کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے، سکون خراب ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اطاعت کی فضا پارا پارا ہو جاتی ہے، اور جھگڑوں کا باعث بنتا ہے، اختلافات کا باعث بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں اعتماد کی فضا ختم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے گمانوں سے اجتناب کو۔ کثیرا من الظن کا ترجمہ جو کیا گیا وہ یہ کہ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ بہت سارے گمانوں، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اجتنبوا کثیراً، زیادہ اجتناب کرو، بہت زیادہ اجتناب کرو، شدت کے ساتھ اجتناب کرو گمان سے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ بعض گمان کر لو اور زیادہ سارے گمانوں سے اجتناب کرو، بلکہ فرمایا گیا اجتنبوا کثیراً، یعنی کثیراً جو ہے وہ در حقیقت تاکید ہے اجتناب کے لیے۔ اجتنبوا کثیراً، کثرت سے اجتناب کرو، بہت زیادہ شدت سے اجتناب کرو۔ کس سے؟ گمان سے، بدگمانیوں سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ بدگمانی جو ہے بہت عظیم بڑا مسئلہ ہے کہ سوء ظن جو ہے وہ دوسروں کی نسبت بدگمانی قائم کرنا۔ بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں قائم ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا تغلبت علیک سوء الظن، جب تم پر بدگمانی غالب آ جائے تو تمہیں کوئی بھی دوست نظر نہیں آئے گا۔ یعنی بدگمانی کے نتیجے میں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بدگمانی کے نتیجے میں اعتماد اٹھ جاتے ہیں۔ بدگمانیاں آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو ہے وہ
بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں افراد کے درمیان، گھروں کے اندر، فیملیز کے اندر، ایک دوسرے کے دوستوں کے درمیان، جو ہے وہ فوراً ہم رائے قائم کر لیتے ہیں کہ فلانے نے اس طرح سے دیکھا، اس کا مقصد یہ تھا، فلانے نے یہ بات کی، اس نے یہ میرے بارے میں برائی کی ہے، یعنی اپنی طرف سے ہی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں جو ہے وہ باعث بنتی ہیں دوریوں کے، اختلافات کے، جھگڑوں کے۔ امام فرماتے ہیں کہ ذا امر اخیک علی احسن ہی، کہ اپنے بھائی کے معاملے کو بہترین پہلو پر رکھو، بہترین وجہ پہ، یعنی توجیہ کرنے کی کوشش کرو۔ حتی یاتیک ما یغلبک منہ، یہاں تک کہ اس کے بارے میں جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھے پہلو پر تعویل کرو، اور ایسی واضح دلیل ہو کہ جو اس پر غالب نہ کر دے، اور اپنے بھائی کے کسی کلام کے بارے میں بدگمانی نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کا اچھا مطلب سمجھنے کا کوئی موقع موجود ہو۔ کوشش کرو کہ بہترین اس سے تعویل کرو، نہ یہ کہ فوراً بدگمانی کرو۔ یا رسول خدا فرماتے ایاک والظن، یعنی بدگمانیوں سے اجتناب کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو لہذا بدگمانی جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا تجسس نہ کرو۔ تجسس یعنی دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت کرنا۔ یہ تجسس بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہوا، اور جس کی وجہ سے آج خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے تجسس میں رہتے ہیں، کھوج میں رہتے ہیں، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کے نجی معاملات میں، نجی زندگی کے معاملے میں دخالت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تجسس باعث بنتا ہے اختلافات کا، جھگڑوں کا، اور معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا۔ یہ وہ امور ہے کہ جو ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو۔ غیبت ایک ایسا بیماری ہے کہ ایک ایسی سماجی اور اجتماعی بیماری ہے کہ جس میں تقریباً ہر بندہ انوالو ہے، اور ہر طبقہ جو ہے وہ غیبت کے معاملے میں انوالو نظر آتا ہے۔ اور غیبت ایک بہت بڑی بیماری اور اخلاقی بیماری ہے، اور اس کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے۔ یعنی روایات اگر غیبت کے بارے میں دیکھیں تو بے تحاشا روایات ہیں جو کہ غیبت کے بارے میں موجود ہیں اور مذمت میں موجود ہیں۔ کہ ایسے امام فرماتے ہیں الغیبت جہد العاجز، غیبت جو ہے وہ کمزور اور عاجز انسان کے کوشش کا نام ہے۔ جو عاجز انسان ہے وہی غیبت کرتا ہے۔ اور یا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی طرح رسول خدا سے بھی اسی ملتا جلتا قول نقل کیا گیا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تعجب کیا گیا جب پوچھا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنا سے زیادہ شدید ہے، تو فرمایا کہ اس لیے کہ ممکن ہے کوئی شخص زنا کرے نعوذ باللہ، اور وہ خدا تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے سچے دل سے، اور خدا تعالیٰ اس کو بخش دے، لیکن غیبت کرنے والا شخص کی کوئی معافی نہیں جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے نہ معاف کرے، کیونکہ غیبت کا تعلق حقوق الناس سے ہے، اور حقوق الناس اس وقت تک نہیں بخشے جاتے جب تک کہ جو ہے وہ جس کا حق غصب کیا ہے، جس کا حق جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ نہ بخشے۔ اور اسی لیے رسول خدا یہ بھی فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک بھی ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ من اغتاب مسلما فی شہر رمضان، جو ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے، لم یوجد لہ عتق من النار، تو جہنم سے نجات وہ نہیں پا سکے گا۔ یعنی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے روزے، عتق من النار ہے، لیکن اگر کوئی ماہ رمضان میں غیبت کرتا ہے تو اس کے روزے کی افادیت ختم ہو جائے گی، اور وہ جہنم سے نجات نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح امام زین العابدین فرماتے ہیں ایاک والغیبہ، غیبت سے بچو، فإنہا ادام کلاب النار، کیونکہ وہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ غیبت جو ہے جہنم کے، یعنی اس کا مطلب ہے غیبت کرنے والا جہنم میں آئے گا، اور جہنمی کتوں کی غذا شمار کی گئی ہے غیبت۔ تو کتنی زیادہ مذمت کی گئی غیبت کے بارے میں، اور قرآن نے جو تعبیر لائی ہے وہ بھی بڑی سخت ہے غیبت کے بارے میں۔ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی غیبت کو گویا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، چونکہ غیبت کا تعلق اسی طرح سے ہے کہ جو آپ کا بھائی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے
وہ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں بات کی جا رہی ہے، یہ اس کی عدم موجودگی میں بات کی جا رہی ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جس طرح کہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور جو ہے وہ اس کے حق اگر غصب کیا جائے تو اسی طرح سے اس کی حد کی حرمت کی جا رہی ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو اگر وہ سنتا اور اس کے سامنے ہوتی تو اس کو ناگوار گزرتی۔ تو یہ غیبت جو ہے وہ ایک طرح سے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر لائی گئی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان تمام برائیوں سے بچو، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، خدا تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، تمہارے باپ ماں ایک ہی عورت حضرت آدم اور حضرت حوا سے تمہیں خلق کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں بہت سارے قبیلوں کی صورت میں، مختلف شعبوں میں، مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں میں ہم نے قرار دے دیا۔ کس لیے قرار دیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، یعنی یہ جو مختلف قبیلوں، مختلف گروہوں، مختلف قوموں میں جو تمہیں بانٹا گیا اس لیے ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبیلے، قومیں، ذات پات، یہ چیزیں معیار نہیں ہیں برتری کا۔ برتری کا معیار خدا کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے، برتر وہ ہے جو کہ تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی معیار تقوی ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں قبیلے سے نہیں ہے، فلاں میرا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، میری ذات بہت بڑی ہے، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں قریشی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ نہیں۔ کوئی ذات پات، کوئی قومیں، کوئی قبیلے، یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ صرف اس لیے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ، پہچانے جو، یہ صرف تعارف کی خاطر ہے تاکہ شناخت ہو سکے کہ فلاں قبیلے سے فلاں شخص ہے، نہ یہ کہ یہ برتری کا معیار ہو۔ برتری کا معیار فقط تقوی ہے اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ برتر ہے اور زیادہ جو ہے وہ اکرام والا ہے، زیادہ عزت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ یعنی یہ چیز بھی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے، قوموں، قبیلوں کے درمیان، افراد کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، ہر ایک جو ایک دوسرے کے اوپر فخر مباحث کرنا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میری قوم زیادہ بڑی ہے، میری ذات زیادہ اہم ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسری قوم اور دوسرے قبیلے، دوسری ذات والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی طبقات پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کی ساکھ خراب ہوتی ہے، اسلامی معاشرے کے اندر اتحاد اور وحدت کی فضا ختم ہوتی ہے۔ تو اسلام نے جو ہے وہ تقوی کو معیار قرار دیا ہے۔ پھر آگے ہم اگلے حصے میں اگر جائیں، سورہ حجرات کا جو تیسرا حصہ ہے، تیسرا اور آخری حصہ، آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک، اس حصے میں ایمان اور منافقت کے ایمان، اسلام اور منافقت کے درمیان جو ہے وہ تفاوت کو بیان کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، منافقت کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اظہار تو کرتا رہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے اسلام نہیں۔ حقیقت میں ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور جب تک واقعاً تصدیق قلب کے ساتھ ایمان نہ لایا جائے وہ ایمان نہیں ہے، وہ اسلام ہوگا، یا یہ کہ ممکن ہے وہ اسلام بھی نہ ہو بلکہ فقط منافقت کی حد تک ہو اور نفاق کی حد تک ہو۔ تو لہٰذا فرمایا قالت الاعراب آمنا، عرب کے بدو، عرب کے بادیہ نشین، اور البتہ بعض نے اعراب کا معنی یہ کیا ہے کہ اعراب یعنی عربی تعصب رکھنے والے۔ اعراب سے مراد ہمیشہ بادیہ نشین نہیں ہے، کہ بادیہ نشین، کیونکہ ممکن ہے کہ شہر نشین بھی ہوں، شہر میں ہی رہتے ہوں، لیکن وہ عربی تعصب رکھنے والے افراد کہ اپنے عربیت کے اوپر اتراتے ہیں، قومیت کے اوپر اتراتے ہیں، یہ اعراب وہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ایمان کے اوپر اتراتے ہیں اور جو ہے وہ جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم بڑے مومن ہیں، ہم ایمان لے کے، جیسے کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے اہل بیت کے چاہنے والے، ہم علی کے شیعہ، یعنی آپ اتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ذرا رکو، تم مومن ہو، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کے آئے، ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ایمان نہیں لے کے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں،
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، کہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں بھی بیان فرمایا تھا، ٹھیک ہے، کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے امتحان لے لیا ہے، اور فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں ایمان کو داخل کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان دلوں میں زینت دے دی ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو فقط اسلام کی حد تک ہے اور ایمان ابھی تک تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور فرمایا کہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ خدا تمہارے اعمال میں سے ذرا برابر بھی کوئی چیز کم نہیں کرے گا، تمہیں پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی کاملاً اطاعت نہیں کرو گے، اس وقت تک دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ ایمان اس وقت ہے، فقط اظہار سے نہیں ہے، ہاں تسلیم کیے تم نے، اسلام لایا، یعنی کہ اپنے سارے تسلیم خم کیا، ٹھیک ہے، کلمہ زبان سے جاری کر دیا، بس یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ابھی تک دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان۔ جیسے کہ پہلے بھی روایت بیان کی تھی کہ ایمان کیا ہے، اقرار باللسان، پہلا مرحلہ زبان سے اقرار کرنا، اور یہ اسلام کی حد تک ہے۔ پھر اس کے بعد تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے عمل بالارکان، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، یعنی اطاعت اور اتباع ہے۔ جب تک اطاعت اور اتباع نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا، پس فقط جو ہے وہ یہ دعوی ایمان ہوگا۔ اگر ہمارے بہت سارے لوگ فقط یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اگر وہ اتباع ان کے اندر موجود نہیں، اگر اطاعت موجود نہیں، تو فقط دعوی ایمان ہے، اور ان سے یہ کہا جائے گا لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لائے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، کیونکہ اطاعت کے مرحلے میں نہیں آئے۔ اور فرمایا کہ اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تو تمہیں پورا پورا بدلہ تمہارے اعمال کا دیا جائے گا، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خدا تعالیٰ جو ہے تمہاری کوتاہیوں سے درگزر بھی کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ایک اور اصول کو بیان فرمایا، اور اصول یہ ہے کہ مومنین جو ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن کون ہیں؟ یعنی مومن خدا تعالیٰ کی نظر میں کون ہیں؟ مومن وہ ہیں، انما المؤمنون، مومن تو فقط وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے، ایک شرط ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لے کے آئے، دوسری شرط ثم لم یرتابوا، پھر اپنے ایمان کے بعد انہوں نے ذرا برابر شک نہیں کیا، ریب میں مبتلا نہیں ہوئے، ذرا برابر اپنے ایمان میں شک نہیں کیا۔ یہ شک کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے، شک کا تعلق انسان کے افکار سے بھی ہے، انسان کے اعمال سے بھی ہے، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ الذین قالوا آمنا، الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت دکھائی، یعنی ایمان لانے کے بعد اگر استقامت دکھائی ہے تو واقعی مومن ہے۔ اگر استقامت نہیں دکھاتے، اپنے ایمان پہ ثابت قدم نہیں ہے، یعنی شک میں پڑ گئے ہیں، ریب میں پڑ گئے ہیں، تو پھر مومن نہیں ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور تیسری شرط یہ کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ البتہ یہاں جہاد کی بات کی جا رہی ہے، جہاد کا معنی عام ہے، وسیع تر ہے۔ اب کو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو جہاد نہیں کیا، پر پرانے زمانوں میں لوگ جہاد کرتے تھے، رسول خدا نہیں، جہاد کا معنی وسیع تر ہے، جہاد کوشش کا معنی ہے۔ جاہدوا باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں سٹرگل کرنا، جہاد یعنی کوشش سے ہے، یعنی اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، اللہ کے دین کی راہ میں لگا دینا، یہ جہاد ہے۔ یعنی جہاد یعنی کوشش کو کہتے ہیں، سٹرگل کو کہتے ہیں، کہ یعنی آپ کی سمت و سو خدا کی جانب ہو، آپ کی سمت و سو خدا کے دین کی خاطر ہو، یہ جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جس طرح سے ممکن ہو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ لہٰذا جہاد ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ قتال ہی ہو، قتال اور چیز ہے، قتال جنگ کو کہتے ہیں، اور ممکن ہے ہمارے لیے قتال کا معاملہ پیش نہ آیا ہو، ہم نے جنگ نہ کی ہو، لیکن جہاد ہر ایک کو شامل ہے، تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو جہاد شامل ہے، اور ایمان کی شرط ہے۔ تو تین شرائط بیان کی، ایک ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، دوسرا شک میں ذرا برابر بھی پوری زندگی انہوں نے شک نہیں کیا، تیسرا یہ کہ اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ایسے ہی مومن نہیں ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ وہ سچے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ اگر اس معیار پہ پورے اترتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں تم سچے مومن ہو، وگرنہ سچے مومن نہیں ہو۔ پھر آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دو کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں تعلیم دیتے ہو، اللہ کو اپنے دین کے بارے میں آگاہی دینا چاہتے ہو، کہ اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم بڑے دیندار ہیں؟ اللہ تعالیٰ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو آسمان اور زمین کے ہر راز کو جانتا ہے، اللہ تو آسمان اور زمین میں ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہے۔ خدا کو اپنے دینداری کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کہ ہم بڑے دیندار ہیں اور دینداری کے دعوے کرتے ہو؟ نہیں، اللہ کے سامنے کوئی راز مخفی نہیں ہے، تمہارے دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تمہارے علیم بذات الصدور، دلوں میں راز جو چھپے ہوئے ہیں ان سے آگاہ ہے۔ تو لہٰذا خدا تعالیٰ کو اپنے بارے میں نہ کہو کہ ہم بڑے دیندار ہیں، خدا تمہاری اصل سے آگاہ ہے، تمہاری فکروں سے آگاہ ہے، تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے، تمہارے ایمان سے آگاہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، آگاہ ہے۔ لہٰذا خدا کو نہیں دھوکہ دے سکتے، فریب نہیں دے سکتے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر آ کر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بات کی، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، وقالت الاعراب آمنا، ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم ایمان تو لے کے نہیں آئے، اسلام لے کے آئے۔ اور اسلام لانے کو بھی منت جتلا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، تو لہٰذا آپ رسول خدا پر منت جتلاتے ہیں کہ ہم نے بڑا آپ کے اوپر احسان کیا کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں۔ یہ تمہارا احسان ہے یا رسول کا احسان ہے تمہاری اوپر؟ یہ تمہارا احسان ہے یا خدا کا احسان ہے تمہاری اوپر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ان کے اوپر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کی ہدایت کا اہتمام جو کیا خدا تعالیٰ نے، یہ خدا کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر، نہ یہ کہ وہ احسان جتلائیں کہ ہم چونکہ مومن ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے کے آئے لہٰذا ہمارا احسان ہے رسول پر۔ فرمایا کہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے کے آئے ہیں۔ قُل لَا تَمَنُّوا، کہہ دو کہ تم اللہ کے اوپر علیہ اسلامکم، تم اپنے اسلام لانے کو ہمارے اوپر منت نہ جتلاؤ، احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے، ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کے لیے، اللہ نے تمہاری ہدایت کا اہتمام کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ خدا کے احسان مند رہو، خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہو بنو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدایا تو نے مجھے نعمت ایمان سے، اگر تمہیں واقعا نعمت ایمان ملی ہے تو خدا تعالیٰ پر یا رسول پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں شکر گزار بنو، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت ایمان سے نوازا ہے، بجائے اس کے کہ احسان جتلاؤ، کہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعا سچے ہو اور مومن ہو تو، اگر ہے ہی نہیں، تم تو حقیقت میں اسلام ہی لے کے مومن ہی نہیں ہو، تو دوباری بات ہی جو ہے وہ دائرے سے خارج ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے، جو کچھ پوشیدہ چیزیں ہیں سب کو جانتا ہے، اور اللہ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو، بما تعملون، جو تم کرتے ہو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ ہے۔ تو اس حصے میں ایمان اور اسلام کے جو دعویدار گروہ ہے ان کو مقابلہ کیا جا رہا ہے، ان کی حقیقت کو فاسٹ کیا جا رہا ہے کہ عرب کے متعصب یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کر کے رسول پر اپنی سیاسی اور اجتماعی روش اور طریقہ کار کو تحمیل کریں، اور وہ حقیقی مومن نہیں ہے، اور ظاہری طور پر اسلام لانے پر بھی رسول خدا پر احسان جتلانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم احسان نہیں جتلا سکتے۔ تو اس پوری سورۃ سورہ حجرات کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں، اس کی فضا جو کو دیکھنا چاہیں، تو مومنین جو ہے اسلامی معاشرے میں سب سے پہلے بات ہے کہ رہبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فاسقین مومنین کے درمیان اختلاف اور جھگڑا ڈالنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور معاشرے میں موجود بد اخلاقیوں کو زمینہ قرار دیتے ہیں، اور متعصب عرب اپنے ایمان کے دعوے کے ساتھ رسول خدا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں سورت جو ہے وہ ان لوگ کا جواب دیتی ہے،
اور یہ صورت جو ہے وہ مکمل طور پر ایک پورے نظام مند طریقے سے اور پورے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ آ کے اسلامی معاشرے کے خد و خال کو بھی روشن کرتی ہے، اسلامی معاشرے کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں اور بنیادی اخلاقیات ہیں ان کو بھی بیان کرتی ہے، اور جو آسیب ہیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے، اسلامی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو سکتی ہیں، ان کو بیان کرتی ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کرتی ہے کہ ان اصولوں کی اگر کے اوپر چلو گے تو اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا۔ سب سے پہلے اسلامی رہبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ رہبر کی اتباع اور پیروی میں آ جاؤ اور ان سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور رسول کے حکم سے مقدم نہ ہو، سب سے پہلے ان کے حکم کو سامنے رکھو، پھر اس کے بعد باقی اخلاقی اقدار کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی تینوں حصوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ بیان کیا گیا، پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ مومنین کو خدا اور پیغمبر سے آگے نہ بڑھنے اور تقوی اور ولایت پذیری کی دعوت دی گئی، اور اس تقوی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں اور پیغمبر کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کریں، ان کے مقام و منزلت کا خیال رکھیں۔ دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ بے خبری اور جہالت کی بنیاد پر آپس میں جھگڑا نہ کریں، فاسق کی بات پہ فوراً عمل نہ کریں، عدل کی بنیاد پر صلح ایجاد کرو، اور معاشرے میں پائی جانے والی بد اخلاقیوں جو ہے فاسقین کے غلط فائدہ اٹھانے کا زمینہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ بد اخلاقیاں باعث بنتی ہیں کہ فاسق معاشرے کے اندر ان ہوتے ہیں اور اس طرح سے معاشرے کی فضا کو خراب کر دیتے ہیں، اور باعث بنتی ہے کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، اور ان بد اخلاقیوں سے دوری اختیار کرو۔ مخفی بد اخلاقی آشکار اور کھلا بد اخلاقی کا باعث بنتی ہے، اور اسے ترک کرو، یعنی مخفی جو بد اخلاقی ہے اس کو ترک کرو چونکہ یہ آشکار بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے، اور تقوی الہی اختیار کرو چونکہ تقوی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی کرامت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برتری کا معیار فقط تقوی کو قرار دیا، تقوی کے علاوہ کوئی اللہ کے ہاں برتری کا معیار نہیں ہے۔ جتنے بھی قومیں ہیں، قبیلے ہیں، یہ سب جو ہے وہ تعارف کے لیے، اس سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اور آخری حصے میں ایمان اور اسلام کے دعویدار گروہ جو ہیں ان کا مقابلہ کیا گیا اور ان کی حقیقت کو فاش کیا گیا ہے کہ عرب کے متعصب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کریں اور رسول پر اپنی سیاسی اور اجتماعی روش اور اپنے طریقہ کار کو تحمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سورت کے ابتداء میں بھی اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یہ فاسقین کا ایسا گروہ ہے کہ جو رسول پر اپنے حق بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول تمہاری بات کی اطاعت نہیں کر سکتا، بلکہ رسول کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہی نہیں ہیں، فقط جو ہے انہوں نے اسلام کا لبادہ اپنے چہروں کے اوپر اوڑھ رکھا ہے، اور یہ حقیقت میں منافق ہیں، یہ مومن نہیں، اور ظاہری طور پر اسلام لانے پر بھی رسول خدا پر احسان جتلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم رسول پر احسان نہیں جتلا سکتے۔ بس اگر اس پوری صورت کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ صورت در حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ رہبر الہی جو ہے، جو منصب الہی رکھنے والا ہے، چاہے وہ رسول خدا ہو یا امام ہو یا کوئی بھی رہبر الہی ہو، اس کے مقام کو بیان کیا گیا، اس کے مقام منزلت ہے، اور ان کی جگہ محکم کرنے کے ذریعے سے نظام ولایت کے اندر سیاسی اور اجتماعی جو ہے بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رائے حل پیش کیا گیا ہے کہ سیاسی مسائل کو، اجتماعی مسائل کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، اور بہت سارے اخلاقی مسائل جو ہے باعث بنتے ہیں کہ جو ہے وہ معاشرے کی ساکھ کھوکھلی ہو جاتی ہے اور اجتماعی طور پر اختلاف وجود میں آتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جو وحدت کی فضا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت معیار جو ہے وہ کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن بعض اخلاقی مسائل اور بعض چیزیں اور فاسقین کا اتباع کرنے سے یہ باعث بنتا ہے کہ جو ہے وہ اتحاد کی فضا پارا پارا ہو جاتی ہے، اور مومنین کے اور اسلامی معاشرے کے درمیان اختلاف وجود میں آتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی ساکھ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ حجرات کا خلاصہ ہے، اور یہ سورہ حجرات ہمیں اجتماعی حوالے سے، اسلامی معاشرے کے حوالے سے بہت اہم خد و خال پیش کرتی ہے، اور اگر ہم سورہ حجرات کو صحیح معنوں میں درک کر لیں اور سورہ حجرات کے دروس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے سورہ حجرات کے مطابق بنا لیں، تو ایک بہترین اسلامی معاشرہ جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تدبر قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے زیر سایہ قرار دے،
اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی فرصتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔